السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 139، آل عمران، آیت 186 تا 190، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یقیناً تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذات سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی، سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کر جو ان پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، پس آپ انہیں عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہرگز خیال نہ کریں،
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور بالیقین ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکوا، شرک کیا، اذن، ایذا، کثیرہ، بہت ساری، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو بلا شبہ یہ، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ، اور جب آخذ اللہ، لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق کا عہد، الذین، ان لوگوں سے، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ ضرور تم بیان کرو گے اسے، للناس، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ تم چھپاؤ گے اسے، فَنَبَذُوهُ، پھر بھی انہوں نے پھینک دیا اسے، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے، واشتروا، اور انہوں نے خرید لیا، بہ، اس کے بدلے، ثمناً، مول، قلیلاً، تھوڑا سا، قیمت تھوڑی سی، فبئس، چنانچہ برا ہے وہ، ما، جو، یشترون، وہ خریدتے ہیں۔ لا تحسبن، نہ ہرگز آپ گمان کریں، الذین، ان لوگوں کو جو، یفرحون، خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، اس کے ساتھ جو انہوں نے کیے، یعنی کرتوت، اعمال، ویحبون، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان، یہ کہ، یحمدوا، وہ تعریف کیے جائیں، بما، اس کے ساتھ جو، لم یفعلوا، نہیں انہوں نے کیا، فلا تحسبنہم، پھر نہ ہرگز آپ سمجھے ان کے لیے، بمفازہ، نجات پانا، من العذاب، عذاب سے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ملک، بادشاہی، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قادر ہے۔ انا، بے شک، فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کی، واختلاف، اور بدل کر آنے جانے میں، اللیل، رات، والنہار، اور دن کے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے مصیبتوں، آزمائشوں، تکلیفوں کا بیان فرمایا۔ یہ خطاب عام ہے، نبی علیہ السلام کو بھی، عام مسلمانوں کو بھی، کہ آئندہ بھی جان و مال کے ساتھ تمہاری آزمائش ہوگی، اور کلمہ پڑھنے والوں کو تمام قسم کی قربانیاں پیش کرنا ہوں گی۔
چاہے وہ جہاد میں قربانیاں پیش کریں یا آفات اور مصائب میں صبر کرنا ہو یا دشمنان دین کی طرف سے آنے والی پریشانیاں۔ مشرک اپنی زبانوں سے بھی بے شمار قسم کی تکالیف مسلمانوں کو پہنچاتے، اور یہ ان کی گفتگو اور ان کے یہ جملے مسلمانوں کو سننے پڑتے، جیسا کہ منافقین نے ہر طرح سے اسلام کو، پیغمبر اسلام کو اور مسلمانوں کو ستایا۔ اللہ نے سورہ منافقون میں سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا۔ نیز کعب بن اشرف یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اسی طرح مسلمانوں کے خلاف شعر گوئیاں کی، اور اپنے قصیدوں اور شعر و شاعری میں مسلمان خواتین تک کے نام لے کر مسلم خواتین پر بھی بہت ساری زبانی حملے کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا حل صبر بتایا، ثابت قدمی بتایا، صبر و استقلال سے کام لینے کا کہا۔ تو جب بھی صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، صبر و استقامت سے ان آزمائشوں کا مقابلہ کرو گے، تو یہ بڑے حوصلے والے اور اولو العزم قسم کے کام ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی اور صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر اور تقوی سے کام لیتا رہے، یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی نہ زبانی طور پر بد زبانی کی، نہ عملاً زیادتی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، جب اللہ کا حکم ہوا تو پھر نبی علیہ السلام نے جنگ میں بھی اور جنگ کے علاوہ میں بھی ان نامراد کافروں کو جو ہے وہ فدائی اٹیک اور فدائی کارروائیاں کرتے ہوئے ان ظالموں اور کافروں کو جو اپنی زبانیں اور اپنا مال مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے، انہیں مارا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ حق کو بیان کرنا ہے اور حق کو چھپانا نہیں ہے۔ مطلب تورات انجیل میں نبی علیہ السلام کے تعلق سے جو علامات، جو بشارتیں بیان ہوئیں، ان کو بیان کرو گے، انہیں چھپاؤ گے نہیں۔ مگر یہ یہودی تعصب اور ضد کی بنا پر، دنیاوی غرض و غایت اور لالچ کی بنیاد پر انہوں نے حق جان کر حق کو چھپایا، اور اس کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کیا۔ تو کہا گیا کہ یہ لوگ اپنے دنیا کے کاموں پر خوش نہ ہوں، اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ جو کام نبی کیا ہوتا اس پر بھی لوگوں سے داد اور شاباش لینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے کتمان علم کو چھپانے کے حوالے سے آپ نے فرمایا، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، بلجام من نار۔ جس بندے سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپایا، تو فرمایا کہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، اسے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دے دی جائے گی۔ ترمذی کتاب العلم حدیث نمبر 26649، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی۔ مطلب کہ علم کو چھپانا نہیں ہے، حق اور سچ کو بیان کرنا ہے۔ حق سچ بیان کرنا یہ ہر حال میں ہے، نہ تو لالچ حق کو بیان کرنے میں رکاوٹ بنے، نہ خوف حق کو بیان کرنے میں رکاوٹ بنے۔ اور یہی چیز اس امت کے علماء کے لیے بھی ہے کہ حق اور سچ کا بیان کرنا ہے، حق اور سچ کا پرچار کرنا ہے۔ اور اگر کسی نے حق اور سچ کو چھپایا، چاہے لالچ میں آ کر یا ڈر خوف میں آ کر، پھر اس کا حشر یہ ہوگا
کہ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی۔ یاد رکھیے لگام کس کو ڈالی جاتی ہے؟ گھوڑے کو ڈالی جاتی ہے، کھوتے کو ڈالی جاتی ہے۔ تو جو اہل علم حق کو جانتے ہوئے حق کو چھپا لیں، چاہے لالچ کرتے ہوئے چھپائیں یا ڈر اور خوف، ایسے لوگوں کے لیے یہ وعید ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من ذالک، اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اسی طرح یہ منافقین جو کام نہ کیا ہوتا اس پر بھی داد لیتے، داد اور شاباش لینے کی کوشش کرتے، اور جو کام کیا ہوتا وہ بھی لوگوں کے سامنے اتراتے اور تکبر کی راہ اختیار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آسمان و زمین کی بادشاہی وہ تو اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی بندہ اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ سے بچ کے کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس آیت سے لے کر آخر سورت تک کی حدیث میں فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو ان آیات کی تلاوت فرماتے۔ بخاری کتاب التفسیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی 4507۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات دن کے بدل بدل آنے میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہ نشانیاں جو لوگ آسمان و زمین اور ان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں کہ جس سے انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرما روا کی پہچان پیدا ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔